محترم سامعین سلام علیکم ناظرین، آج سے ہم قرآن الحکیم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور سورہ الفاتحہ سے اس کا آغاز کریں گے۔ الفاتحہ کہتے ہیں پیش لفظ، دباچہ، مزید اس کے معنی آغاز، افتتاح کے بھی ہیں، یعنی سورہ الفاتحہ کا مطلب بنے گا معیاری پیش لفظ، معیاری اہمیت کا حامل دباچہ، معیاری آغاز، معیاری اہم افتتاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ مہربانی کرنے والے، نرمی کرنے والے کی پہچان کے ساتھ، یعنی اللہ کے احکام و تعارف کے ساتھ جو بلا محنت اور محنت کے ساتھ سمانے نشوونما پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ کے اسم سے مراد اس کے مکمل تعارف کے ساتھ افعال و احکام مراد ہیں، لہذا یہ ہر صورت کا عنوان مبارکہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عنوان کے تحت اللہ کا تعارف اور رحمان اور رحیم، فلان اور فعل کے وزن پر اللہ کے احکام اور افعال، تخلیقی رحمت کا ذکر ہے۔ اس نے نشوونما کے سامان بن مانگے بغیر محنت کے پیدا کر دیے، یہ الرحمن ہے، اور محنت کا بدلہ ایک دانے سے کسان کو کتنے دانے عطا کرتا ہے۔ الرحیم کا فعل رحمت ہے، لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عنوان کے تحت القرآن کی ہر صورت میں اللہ کا تعارف ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کی طرف کتاب کریم بھیجی، وہ وحی شدہ کتاب تھی جس کے بارے میں ملکہ نے کہا کہ یہ کتاب سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اس کا عنوان بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر ایک تعارف یا پہچان اللہ کے لیے ہے جو تمام علموں کی ربوبیت کرنے والا ہے، یعنی کائنات کو بنانے والے، جہاں کی درستگی کرنے والے، جہاں کے پالنے والے کے لیے ہی خاص تعارف نشاندہی کرنا ہے، یعنی حاکمیت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پیدا کر کے انہیں ہدایت دینے والا ہے۔ اور رحمان الرحیم، مکمل مہربانی کرنے والا اور مکمل رحم کرنے والا ہے، یعنی بلا معاوضہ زیادہ صلہ دینے والے، خیال رکھنے والے کے لیے ہی نشاندہی کرنا ہے، یعنی بغیر محنت کے عطا کرنے والا، محنت کا بدلہ دینے والا ہے۔ مالک یوم الدین، حکمران مکمل نظام کے دورانیے کا، یعنی مخصوص طرز زندگی کے دورانیے کا نگران، زندگی گزارنے کے طریقہ کار کا حکمران، کنٹرولر، یعنی جزا و سزا کے فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہ تم ہماری ہی تابعداری کرو اور ہم ہی سے مدد چاہو۔ ترجموں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد کے طلبگار رہتے ہیں۔ ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، انسانوں کا کلام نہیں ہے کہ انسان اس میں اپنا کلام کریں کہ ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ وہی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے انسانوں تک پہنچا رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں انسانوں کا کلام شامل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مالک کائنات کا ارشاد ہے کہ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، وہ اپنے حکم میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہدایت دی ہم نے استقامت والے راستے کی، یعنی ہم نے جس راستے کی ہدایت دی ہے وہ بالکل سیدھا ہے، اور اسی راستے پر چل کے تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستے جن پر میں نے انعام کیا، یعنی یہ وہ راستہ ہے کہ جس پر چل کر لوگ انعام یافتہ ہوں گے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، علاوہ وہ جو غضب والا ہے اور گمراہی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن الحکیم میں فرمایا ہے کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کہ ہم نے ہدایت اور گمراہی کی راہ واضح نہیں کر دی، یا ہم ہدایت اور گمراہی کی راہ واضح کرتے ہیں۔ تو یہاں مالک کائنات کا ارشاد ہو رہا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، علاوہ وہ جو غضب والا ہے اور گمراہی والا ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ دوسرا راستہ بھی ہے کہ جس پر اگر لوگ چلیں گے تو وہ اپنی راہیں گم کر دیں گے۔ تو جس بندے نے اپنی راہ گم کر دی ہو، وہ راستے سے بھٹک گیا ہو، چاہے وہ جتنا چلتا رہے گا اتنا اپنی منزل سے دور جاتا رہے گا، وہ منزل کو نہیں پا سکتا کیونکہ اس نے اپنے صحیح راہیں گم کر دی ہیں۔
قرآن وہ سیدھا راستہ ہے جس پر چل کر آپ منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔